السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ I am Qari Kaisar from Online Quran Academy۔ آج کے اس ویڈیو ٹیوٹوریل میں ہم نماز کے متعلق کچھ اہم چیزیں سیکھیں گے۔ لیسن کی طرف جانے سے قبل کچھ چیزیں آپ حضرات کو بتا دیتا ہوں۔ یہ مکمل نماز انشاءاللہ میں سکھاؤں گا اردو ترجمے کے ساتھ۔ یہ آپ خود بھی سنیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی یہ ویڈیو شیئر کریں تاکہ اس میں ہر ایک کی نماز درست ہو جائے۔ اور ہم ہر چیز شیئر کرتے رہتے ہیں، تو اگر کوئی اچھی چیز اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں گے تو اس کا فائدہ ہمیں یہ ہوگا کہ اللہ پاک دنیا میں اس کا نیا عمل بدل دے گا، اللہ آخرت میں اس کا نیا اس کا ثواب ہمیں دے گا۔ اور کوئی ایک بھی اگر ہمارے اس کام سے صحیح نماز پڑھنے لگ جائے تو ہماری نجات کے لیے شاید وہی کافی ہو جائے۔ اسی کے ساتھ ساتھ آپ نے میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب ضرور کرنا ہے تاکہ جو بھی ویڈیو میں اپلوڈ کرتا ہوں، میں ہر روز ایک ویڈیو اپلوڈ کرتا ہوں، تو وہ آپ حضرات کو ملتی رہے۔ اس میں بہت ساری چیزیں میں نے سکھا دی ہیں اور کچھ ابھی اپلوڈ کر رہا ہوں تاکہ یہ آپ میرا جو بھی ویڈیو میں اپلوڈ کرتا ہوں تو انشاءاللہ وہ آپ کو ملتی رہے گی۔ پھر بھی اگر آپ کو کسی چیز میں کہیں مسئلہ آ رہا ہے، پرابلم آ رہی ہے، تو آپ مجھ سے رابطہ بھی کر سکتے ہیں۔ میں نے تمام جو پہلے ویڈیوز دی ہوئی ہیں اس میں میرا فون نمبر بھی ہے، اسکائپ آئی ڈی بھی ہے، ای میل بھی ہے، تو آپ مجھ سے رابطہ بھی کر سکتے ہیں۔ اب چلتے ہیں نماز کی طرف۔ یہ دیکھیں یہاں پر یہ میں انشاءاللہ ویڈیو نماز میں پریکٹیکلی طریقے کے ساتھ انشاءاللہ کلیئر کرواؤں گا آپ حضرات کو۔ جی یہ دیکھیں، یہ آپ کو ایک تصویر نظر آ رہی ہے۔ سب سے پہلے آدمی جب نیت کرتا ہے تو اس کے بعد پھر اللہ اکبر کہتا ہے، تو یہاں پر دو تین چیزیں جو ہیں وہ قابل ذکر ہیں۔ سب سے پہلے جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ آپ نے شلوار جو ہے یہ ٹخنوں سے اوپر رکھنی ہے۔ اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے کہ جس کی شلوار ٹخنوں سے نیچے ہوگی تو قیامت کے دن وہ جگہ جہنم میں جلے گی۔ ایک تو نماز سے ہٹ کر ویسے بھی شلوار جو ہے وہ ٹخنوں سے اوپر رکھنی چاہیے۔ دوسرا یہ ہے کہ نماز میں اس کا اہتمام ضروری ہے۔ ایک تو یہ ٹخنے ننگے رکھنے کے حوالے سے تھی بات۔ اسی میں ایک بات اور بھی آپ یاد رکھیں کہ دونوں پاؤں کے درمیان جو فاصلہ ہے وہ کتنا ہونا چاہیے۔ کم سے کم وہ 4 انگل کا فاصلہ جو ہے وہ ضروری ہے، اور زیادہ اتنا ہو کہ جس پہ آپ ایزی کھڑے ہو سکیں۔ یہ پاؤں کے متعلق یہ چیز تھی۔ یہاں ایک اور بات بھی ہے کہ آپ کے پاؤں بالکل سیدھے ہونے چاہیے، جیسے آپ کو یہ اس آدمی کے پاؤں نظر آ رہے ہیں۔ دیکھیں پاؤں بالکل یہ سیدھے ہیں، سیدھے رکھ کے کھڑے ہونا ہے آپ نے۔ یوں نہیں ہو کہ آپ کا بایاں پاؤں اس طرف جا رہا ہو اور دایاں دوسری طرف، ایسے نماز صحیح نہیں ہوتی۔ آپ کے پاؤں بالکل سیدھے ہونے چاہیے، قبلہ رخ۔ یہ پاؤں کے متعلق سب چیزیں کلیئر ہو گئی۔ اس کے بعد اب یہ ہے کہ آپ نے اللہ اکبر کہتے وقت ہاتھ کتنے اٹھانے ہیں، کیسے اٹھانے ہیں۔ اس تصویر میں آپ کو شاید ہاتھ اچھی طرح سے نظر نہیں آئیں گے، میں دوسری تصویر لگاتا ہوں، اس میں آپ ہاتھ دیکھ لیں۔ یہ دیکھیں، یہ اللہ اکبر کہتے ہیں آپ جب، تو آپ نے ہاتھ بالکل سیدھے رکھنے ہیں۔ آپ کے یہ ہاتھ بالکل سیدھے ہونے چاہیے،
جیسے آپ کو یہ ہاتھ نظر آ رہے ہیں اس بچے کے، یہاں پر شاید کہ آپ کو یہ ہاتھ تھوڑا سا پیچھے کی طرف جاتے ہوئے نظر آ رہا ہے، ایسے نہیں ہے، بلکہ ہاتھ بالکل سیدھے ہونے چاہیے۔ ایک تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ کے ہاتھ جو ہے یہ انگوٹھا کانوں کے لو کے برابر ہونا چاہیے، ایسے۔ اسی کے ساتھ یہ بھی یاد رکھیں کہ آپ نے سر کو جھکانا نہیں ہے، سر بالکل آپ کا سیدھا ہونا چاہیے۔ اور اسی کے ساتھ ایک بات یہ بھی آپ نے یاد رکھنی ہے کہ آپ کی ہاتھوں کی جو انگلیاں ہیں، یہ انگلیاں جو ہاتھوں کی ہیں، ان کو بالکل ایزی چھوڑنا ہے۔ ایسے نہیں ہے کہ آپ ان کو بہت کھول دیں یا بالکل ہاتھوں کو زیادہ جو ہے نا جوڑ کے رکھیں انگلیوں کو، بلکہ اپنی حیت اپنی حالت پر ان کو رہنے دینا ہے، اور اللہ اکبر کہنا ہے۔ ہاتھ بالکل سیدھے اوپر جانے چاہیے، ہاتھ بالکل پیچھے بھی نہ جھکے ہوئے ہوں اور نہ ہی بہت زیادہ آگے کی طرف یہ انگلیاں اوپر سے آگے باہر اندر کی طرف آ رہی ہوں۔ یہ ان چیزوں کا آپ نے خیال رکھنا ہے۔ ایسے ہاتھ بالکل سیدھے رکھ کے اللہ اکبر کہنا ہے آپ نے۔ اسی کے ساتھ باقی میں نے آپ کو سب چیزیں کلیئر کروا دی ہیں کہ آپ نے پاؤں کیسے رکھنے ہیں، ہاتھ کیسے رکھنے ہیں، اور اللہ اکبر کہنا ہے۔ اور ایک بات جو وہ یہ ہے کہ آپ نے ٹوپی سر کے اوپر ٹوپی، اور بہتر اور افضل یہ ہے کہ آپ عمامہ باندھ کے نماز پڑھیں، یعنی پگڑی باندھ کر نماز پڑھیں۔ اگر پگڑی نہ ہو تو کم سے کم ٹوپی پہن کر ضرور نماز پڑھیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارک میں سے ایک سنت یہ ہے کہ ہمیشہ سر ڈھانپ کر رکھتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سر ڈھانپ کر رکھتے تھے، تو نماز کے لیے سر ڈھانپنا یہ بھی ضروری ہے۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔